ہو سکتا ہے کوئی اس مجمع میں ایسا بھی ہو جس کے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگے ہوں، جس کی زندگی آوارگی کے اندر گزر چکی ہو، جو تنہائی کے اندر سوچے تو یہ سوچے کہ مجھ سے بڑا پاپی زمین کے اوپر کوئی دوسرا نہیں ہے، میں نے شاید ہی کوئی گناہ ایسے ہوں جو نہ کیے ہوں، ضمیر پر اس گناہوں کا بوجھ اس کے موجود ہوگا، لیکن وہ ہلکا کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بوجھ ہلکا ہو جائے، میں اپنے ضمیر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دوں۔ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بہت مہربان ہے۔ یہ دنیا کا انسان کا معاملہ نہیں، دنیا کے انسان کی نافرمانی کرو اور اس کے بعد سامنے کھڑے ہو جاؤ تو دو تماچے ملیں گے، لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ اس کی نافرمانی کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جاؤ تو اس کی رحمت اپنی آغوش کے اندر لیتی نظر آتی ہے۔ میرا رب بڑا مہربان ہے، بلکہ رب فرماتا ہے میرے بندے تم میری طرف ایک بالش تو بڑھ، میری رحمت ایک ہاتھ تیرا استقبال کرے گی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ دو واقعات سماعت فرمائیں تاکہ ضمیر بھی زندہ ہو اور آپ اپنی لائف کو چینج کرنے کی طرف بھی متوجہ ہو سکیں اور آج تک کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ سے پہلے حضرت مالک بن دینار بہت عظیم بزرگ، عظیم تابعی، ہندوستان کی سرزمین پر بحیثیت تاجر کیرلا کی سرزمین پر آنے والے ان عرب کے قافلوں کے اندر وہ شامل تھے۔ آج بھی ان کا مزار اقدس کاسرکوٹ کے اندر موجود ہے، حضرت مالک بن دینار۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ گناہوں میں تھے، زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی تھی، ابھی توبہ کی توفیق نہیں ملی تھی، لیکن ان کی ایک بیٹی تھی ننھی سی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ توجہ سے سنیں، اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت مالک بن دینار توبہ سے پہلے 15 شعبان کو سوتے ہیں، سوتے ہی میں خواب دیکھتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر سے نکلتے ہیں، اور جب وہ قبر سے نکلتے ہیں تو ایک بڑا سانپ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ مالک بن دینار اس سانپ سے بچنے کے لیے دوڑتے ہیں، جتنا وہ دوڑتے ہیں اتنا ہی وہ سانپ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگ رہے ہیں۔ وہ رفتار تیز کرتے ہیں تو یہ سانپ کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچانک ایک ضعیف انسان، یہ سب خواب کے اندر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا، خواب کے اندر ایک ضعیف انسان کو انہوں نے دیکھا، تو مالک بن دینار اس ضعیف انسان سے کہتے ہیں کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ۔ تو وہ ضعیف انسان کہتا ہے میں بہت کمزور ہوں، سانپ کی رفتار کے مقابلے میں میری رفتار اتنی تیز نہیں ہو سکتی کہ میں تمہیں بچا سکوں، بھاگو تم جہاں تک بھاگ سکتے ہو، بچنے کی کوشش کرو۔ وہ بچنے کے لیے بھاگتا ہے، سانپ اتنی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بھاگتے 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 ایک پہاڑ کی طرف وہ چڑھ جاتے ہیں۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں، دیکھا تو اس پہاڑ پر ان کی ننھی سی بچی موجود ہے۔ وہ ننھی سی بچی اس سانپ کو مارتی اور سانپ بھاگ جاتا ہے۔ مالک بن دینار اپنی بچی کو دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ کہ اس سانپ کو تم نے بھگا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ سانپ کیا تھا، وہ بوڑھا شخص کون سا تھا؟ تو بچی جواب دیتی ہے ابا جان وہ جو سانپ تھا نا وہ آپ کے برے اعمال تھے، وہ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے آپ کے پیچھے۔ بیٹی وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ ابا جان وہ آپ کے نیک عمل تھے، لیکن اتنے کمزور تھے کہ برائیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہاں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج دن آپ نے گزارا، کتنی نیکیاں آج کے دن آپ نے کی اور کتنے گناہ آپ نے کیے؟ غور کرو،
کیا ہماری زندگی کے اندر نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہو؟ اور اگر نہیں تو یہ گناہ سانپ بن کر تیزی سے ہمارے پیچھے اگر دوڑیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ مجھے بتاؤ، کیا کیفیت ہوگی بتاؤ؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نیک اعمال بوڑھے کی طرح، جب نیک اعمال کم ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، وہ آہستہ چلتے ہیں، وہ برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گناہوں کی وجہ سے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ بچی نے اپنے باپ سے سانپ کو ہٹانے کے بعد اور بوڑھے شخص کے بارے میں تشریح کرنے کے بعد اس ننھی سی بچی کی زبان پر یہی آیت آتی ہے، ابا جان الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں، بیٹی یہ تو بتاؤ کیا تم مرنے کے بعد بھی تم قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہو؟ اللہ اکبر۔ بچی نے جواب دیا، ہاں ابا جان، قرآن سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور ابا یہ آیت کریمہ آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ توبہ کر لیں ان گناہوں سے جو آج تک آپ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، آنکھ کھلی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کے بعد کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی گزری کہ نہ جانے کتنے انسان ان سے قریب ہوئے اور ان کا رشتہ انہوں نے خدا سے جوڑ دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والا اگر طے کر لے، ہاں میرے لیے وقت آ چکا ہے، میں گناہ سے رشتہ توڑ دوں، میں اللہ کی نافرمانی سے رشتہ توڑ دوں، اور اللہ عز و جل کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اللہ کی طرف بڑھوں اور اللہ کے فرمان کو اپنے سینے میں جگہ دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی انسان پاپ سے رشتہ توڑ دیتا ہے، گناہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے، تو میرا مولا اس بندے کو اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ دنیا اس سے محبت کرے یا نہ کرے، مولا فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا حال اتنا برا ہو گیا، اتنا برا ہو گیا ہمارا حال۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا کوئی گناہ کرنے کے بعد رات کو روئے ہو؟ یاد ہے کوئی ایسی رات جس رات گناہ کے دھبے دامن پر لگے ہوں اور اس کا احساس آپ کو مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے پر مجبور کیا ہو؟ نہیں، ہمارا احساس بھی مر چکا، ہمارا ضمیر بھی مر چکا، ہم تو گناہ کے اتنے عادی بن گئے، توجہ چاہوں گا، گناہ کے اتنے عادی بن گئے کہ اب مسجد میں اور نیکیوں کی محفل میں دل لگتا ہی نہیں ہے، اگر دل لگتا ہے تو گناہوں میں لگتا ہے۔ اتنا دل ہمارا سخت ہو گیا، اتنا ضمیر ہمارا سخت ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی رسول نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومن کون؟ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے مومن کہا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا، جو حکم فرمایا، میں آپ سے اس حکم کی روشنی کے اندر ایمان کی سند لینا چاہوں گا جو سند حضور نے عطا فرمائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، تمہاری نیکی اگر تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ اگر تمہیں بے چین کر دے، فانت مؤمن، تم مومن ہو۔ نیکی خوش کر دے، گناہ بے چین کر دے۔ آج حال یہ ہے کہ نیکی بے چین کر دیتی ہے اور گناہ خوش کر دیتی ہے۔ آپ کہیں گے نیکی کیسے بے چین کر دیتی ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ضمیر کو جگاتے ہوئے کسی اچھے کام کے سلسلے میں چندے کی آپ سے اپیل کی جائے اور آپ نے دیکھا دیکھی 2-5 ہزار دے دیا، تو گھر جانے کے بعد بیوی سے کہیں گے کیا کروں، فلاں دوست نے دیا تو مجھے بھی دینا پڑا۔ اس نیکی نے آپ کو بے چین کر دیا۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن گناہ کرنے کے بعد، میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں. ایک انسان پکچر دیکھ کر کے آتا ہے، پکچر دیکھنا، ڈانس دیکھنا، عیاشی کے مناظر دیکھنا یہ گناہ ہے، لیکن وہ دیکھ کر کے آتا ہے، کہے لگاتا ہے کیا پکچر تھی، کیا سین تھا، کیا یہ تھا، کیا وہ تھا. جس قوم کے اندر گناہ کا احساس ختم ہو جائے اس قوم کو اللہ عزت نہیں دیتا، اس قوم کو اللہ وقار عطا نہیں کرتا. آج گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ نہیں ہے. میں اس وقت جس بستی میں خطاب کر رہا ہوں، اس بستی میں رہنے والے اکثر نوجوانوں کی زندگی کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں. ان کی راتوں کا جائزہ لے لیجئے، ان کے دن کا جائزہ لے لیجئے. کہیں کوئی ڈرگز سپلائی کر رہا ہے تو کوئی ڈرگز استعمال کر رہا ہے، تو کہیں کوئی جوے کے اڈے چلا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے چلا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج تک اپنے دامن کو ان گناہوں سے آلودہ کر چکے ہو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور سن لو. اگر سچے دل سے توبہ کر لیے اور اس گناہ سے رشتہ توڑ دیے جس گناہ کے اندر زندگی گزرتی تھی، تو کوئی تمہیں چاہے یا نہ چاہے مولا تمہیں بہت چاہے گا، وہ بہت راضی ہوگا. ایک بیٹا اگر ڈرگز پیتا ہے تو ماں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، باپ کا چین ختم ہو جاتا ہے، بیوی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بچے کی آبرو ختم ہو جاتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی بچے کو جو ڈرگز کا عادی ہے، بیٹھے ہوئے ہمارے علماء میں سے کوئی عالم سمجھائے، اسے بتائے اور اللہ اسے ہدایت عطا کر دے اور وہ ڈرگز کا راستہ چھوڑ دے، تو جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، جب اس ڈرگز کو چھوڑنے والے کو دیکھے گی ماں کہ میرے بچے نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، تو ماں مصلی بچھا کر دعا کرے گی، اے اللہ جس نے میرے بیٹے کو برائی سے بچا لیا اس کو تو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما. اللہ اکبر. اگر تمہارا بیٹا برائی سے بچ جائے تو برائی سے بچانے والے کے لیے ماں دعا کرتی ہے. بیٹا تمہارا ہے، امتی تو مصطفیٰ پیارے کا ہے نا، تو ماں جس طرح سے دعا کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ حضور دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میرے اس امتی پر کرم فرما جس نے میرے امتی کو برائیوں کے دلدل سے نکال کر نیکی کے راستے کا مسافر بنایا. آپ کا کام بچنا نہیں ہے، بچانا بھی ہے. آپ کا کام گناہ سے رکنا نہیں ہے، روکنا بھی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے، مینا میں پہنچے، اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما. عرفات کے میدان میں پہنچے، اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما. مزدلفہ میں پہنچے، اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما. قافلے والوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی آپ نے شہر والوں کو یاد رکھا؟ غور سے سنیے گا. قافلے والوں نے پوچھا کہ آپ نے عرفات کے میدان میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا، مزدلفہ میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا، مینا میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا، ہم نے کہیں آپ کی زبان سے یہ دعا نہیں سنی، اے اللہ میرے بچوں پر کرم فرما، میری بیوی پر کرم فرما. یہ دعا ہم نے نہیں سنی. ہم نے سنی تو یہی سنی کہ اللہ ہمارے شہر والوں پر کرم فرما. حضرت وجہ کیا ہے؟ توجہ سے سننا اور دماغ کو کھلا رکھ کر کے سننا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. اللہ اکبر. وہ بزرگ فرماتے ہیں بات تمہاری صحیح ہے کہ مجھے ان مقامات مقدسہ پر میرے بیوی بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، لیکن میرے بیوی بچے بھی تو اسی شہر کے اندر رہتے ہیں نا جن شہر والوں کے لیے میں نے دعا کی. تو ان سے پوچھا گیا کہ شہر والوں کے لیے دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں میرے شہر والے اچھے رہیں گے تو میرے بیوی بچے بھی اچھے رہیں گے، اور شہر کا اگر کوئی بگڑ گیا تو ڈرتا ہوں کہ میرے بیوی بچے نہ بگڑ جائیں. اے چیتا کیمپ میں رہنے والوں کان کھول کر کے سن لو، اگر کسی کو بگڑا ہوا دیکھ کر تم یہ تصور کرتے ہو یہ ہمارا بچہ تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی صحبت کی بنیاد پر تمہارا بچہ بھی بگڑ جائے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہم خود اپنے پورے علاقے کے اندر برائی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم خود بھی برائی سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی برائی
برائی سے بچانے کی کوشش کریں گے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کی سنگت کی بنیاد پر پورا معاشرہ بدکرداریوں کے دھبے سے داغدار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے اتنے سارے نوجوان جو اس وقت ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں پر موجود ہیں، میں انہیں اپیل کرتا ہوں، نوجوانوں سدھر جاؤ، نوجوانوں سنور جاؤ۔ تمہارے لیے قانون اللہ نے عطا فرمایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ میں ایک شعر کی روشنی میں سمجھا دوں۔ آج کا نوجوان اور مسلمان کہتا ہے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں برباد ہو رہے ہو؟ تو کوئی کہے گا مالی کمزوری کی وجہ سے، کوئی کہے گا جہالت کی وجہ سے، کوئی کہے گا گھر اچھے نہیں ہیں، معاشرہ اچھا نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا عذر پیش کریں گے۔ میں صرف ایک ریزن آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اصلاح کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا ریزن ہے اس وقت ہماری تباہی اور بربادی کا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ ہم نے جب سے آقا کا طریقہ چھوڑ دیا ہم برباد ہو گئے، اور جب آقا کے طریقے پر عمل کرتے دنیا سلام پیش کرتی۔ ایک مثال، میں کل اڑیسہ میں تھا، میں نے یہ مثال وہاں بھی پیش کی تھی۔ آج سے ہم 40 سال پیچھے چلے جائیں، ہماری ہی مسجد کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ نمازی نماز پڑھ کر کے نکل کر پانی پر دم کر دے گا تو میرے گھر کے بیمار کو پلائیں گے تو شفا نصیب ہو جائے گی۔ کیوں آج یہ نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج تو ہمیں اپنی مسجد ہی کے اندر پانی کے گلاس کو زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اٹھا کے لے کے نہ جائے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے۔ ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا، ہمیں ایک اچھے ایجوکیٹڈ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، ہمیں اچھے کیریکٹر کا مالک بن کر دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جس ملک میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس ملک کے وفادار شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں عزت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عزت خود ہمارے قدموں میں آ کر ہمیں عزت کی دولت سے مالا مال کر دے گی۔ لیکن ہم اگر نہیں سدھرے حالات نہیں سدھریں گے۔ آج میرا پیغام قرآن کی روشنی میں آپ کو یہی ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اور اگر آ گیا ہے تو آج سے توبہ کر لو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ گناہ آپ کو چین کی نیند نہیں دیں گے، کبھی چین کی نیند نہیں ملے گی۔ پاپ میں اتنی کڑواہٹ ہے کہ انسان کو میٹھی چیز بھی پاپ کے بعد کھاؤ نا تو وہ کڑوی لگتی ہے۔ گناہ کی تاثیر بڑی خطرناک ہے۔ گناہ میں بدبو ہے، بدبو۔ آپ کہیں گے کیا گناہ میں بھی بدبو ہوتی ہے؟ جی صاحب، گناہ میں بھی بدبو ہوتی ہے۔ اگر نہ ہوتی تو حضور کبھی یہ نہ فرماتے جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے 40 میل فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ بدبو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج عہد کر کے اٹھو، عزم مصمم کر کے اٹھو، پختہ ارادے کے ساتھ اٹھو کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں گے، اپنے عادات و اطوار کو چینج کریں گے، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے یہ عزم کیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آج یہی درد دل اور پیغام لے کر میں آپ کے اس علاقے میں حاضر آیا ہوں تاکہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس راستے پر چلتا دیکھ سکوں جس راستے پر چلنے کے بعد قدم ڈگمگائیں نہیں، بلکہ اس راستے پر چلنے کے بعد کامیابی کامیابی اور کامیابی، عزت عزت اور عزت اس کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ آج ہم بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد سے دور ہو چکے ہیں۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے حضرت
فضیل بن عیاض علیہ رحمت و رضوان، ان کو بھی اللہ نے توبہ کی توفیق اسی آیت کی بنیاد پر عطا فرمائی تھی۔ میں ان کے واقعے کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، لیکن ان کے جوان بیٹے کا آپ کے سامنے واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ان کے بیٹے کا نام تھا علی، علی نام تھا۔ جانتے ہیں آپ، جب اس کے سامنے سورہ قارعہ پڑھی جاتی، القارعہ، دل دہلانے والی، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام القارعہ بھی ہے، قارعہ بھی ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے دل دہلانے والی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سڈنلی کبھی کوئی عمارت نیچے گھاس کے پتے کی طرح گر جاتی تو دل دہل جاتا ہے۔ یہاں صرف ایک عمارت کی بات نہیں ہے، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو پوری دنیا زمین کے اندر تبدیل ہو جائے گی، سب ختم، فنش، چند منٹ کے اندر۔ آپ جانتے ہیں جب امام سورہ قارعہ کی تلاوت شروع کرتے تو حضرت علی فوراً بے ہوش آیا۔ حضرت علی سے مراد حضرت فضیل بن عیاض کے صاحبزادے فوراً بے ہوش ہو جاتے، پوری سورت کبھی سن ہی نہیں سکے۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے کریم مجھے اتنی توانائی تو عطا فرما کہ یہ میں پوری سورت سن سکوں۔ ذرا سوچو، حضرت ویسے کرنی کو دیکھو، نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ لوہے کو جو اوزار میں تبدیل کرتے ہیں وہ لوگ لوہے کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں۔ وہ دیکھے اور بے ہوش ہو گئے، دیکھے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان سے کہا گیا آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ ادھر سے گزرتے ہیں، جب بھی گزرتے ہیں نظر پڑ جاتی ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا سکتی ہے تو پتہ نہیں جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا۔ ہم سب بھول گئے، ہم نے تو یہ سوچا کہ جنت تو ہمارے ہی لیے بنی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے، لیکن اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اس وقت جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں سب اپنی سوچ کو بدل دیں، سب اپنی فکر کو بدل دیں، سب اپنے نظریات کو بدل لیں۔ اور میں آپ سے کوئی چندے کی اپیل نہیں کر رہا ہوں، ایک ہی چیز کی آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں نا، آج رات کو گھر میں میری بہنیں بھی سن لیں اور آپ بھی سن لیں، آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں آج جاؤ، عشاء کی نماز نہ پڑھے ہو تو پڑھو اور مصلی بچھاؤ اور مصلی بچھا کر رو رو کے اللہ سے معافی مانگو۔ خدا کی قسم آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بھر کا سکون آج آپ کو نصیب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، رو اللہ کی بارگاہ میں، گریوزاری کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے عرض کرو مولا دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ سن لو، گناہ کرتے ہوئے تمہارا دوست تو نہیں دیکھا ہوگا لیکن مالک ذوالجلال سے چھپ کر کے کہیں گناہ نہیں کر سکتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بدل ڈالو اپنی زندگی کو، بدل ڈالو اپنے افکار و نظریات کو۔ نیکی کے اندر سکون ہے، گناہ کے اندر بے چینی ہے۔ نیکی کرو، اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی نشست میں جگہ بنانے کی کوشش کرو جہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہو۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ اپنی جان سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ آقا کی محبت سے سینہ لبریز فرمائے، اور اللہ خوف خدا سے ہمارے دل کو پروردگار جل جلالہ دھڑکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔